بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں جس غلط فہمی کا آج مجھے ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ سورہ آل عمران کے فضائل سے متعلق ہے۔ یہ معلوم و معروف ہے کہ ہمارے ہاں مختلف صورتوں کے مختلف فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج جن فضائل کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے اور جن روایات میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، ان میں سے جو دو چیدہ روایات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کس طرح سے محدثین جو ہیں ان روایات کے حوالے سے ان کو بالکل ایک ناقابل اعتبار شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو یہ اور یہ ہو جائے گا۔ ان میں سے جو ایک روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابی ابن کعب سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ من قرأ آل عمران اعطی بکل آیۃ منہا امانا علی جسر جہنم۔ جو شخص بھی سورہ آل عمران پڑھے گا تو ہر آیت کے عوض جو وہ پڑھے گا سورہ آل عمران کی، اس کو جہنم کے پل سے امان دی جائے گی اور جہنم کے پل سے اس سے بچایا جائے گا، ہر آیت جو کہ وہ پڑھے گا۔ یہ روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ یہ روایات جو ہے الموضوعات الکبیر میں بیان ہوئی ہے، جو کہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب خود بتا رہی ہے کہ یہ ان روایات کا مجموعہ ہے جو گھڑی ہوئی روایتیں ہیں۔ اس میں جو دو راوی ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ روایت بالکل ساقط الاعتبار اور موضوع روایت ٹھہرتی ہے۔ ایک مخلد بن عبد الواحد ہیں اور دوسرے علی ابن زیاد ابن جدعان ہیں۔ جہاں تک مخلد بن عبد الواحد کا تعلق ہے، ان کے بارے میں ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، اور جب محمد ابن ابراہیم نے ابو حاتم سے اس خاص روایت کے بارے میں ان سے پوچھا ابو حاتم سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مخلد نے اس کو نہیں گھڑا تو پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ کس نے اس روایت کو گھڑا ہے۔ اور ابن حبان ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث جداً ہے، یعنی بہت زیادہ منکر الحدیث ہے۔ تو یہ مخلد بن عبد الواحد کے بارے میں جرح ہے جو ہمارے محدثین نے نقل کی ہے۔ جہاں تک علی ابن زیاد ابن جدعان کا تعلق ہے تو ان پہ بھی بہت تفصیلی جرح ہے جو حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں درج کی ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ابن سعد یہ کہتے ہیں کہ فیہ ضعف ولا یحتج بہ، یعنی ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اور ان سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ صالح ابن احمد ابن حنبل اپنے والد یعنی امام ابن حنبل سے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ لیسا بشیء، اور دوسرے ایک اور اوپینین جو امام احمد بن حنبل کا رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الحدیث۔ اسی طریقے سے العجلی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یکتب حدیثہ ولیسا بالقوی، ان کی روایتیں درج کی جائیں گی لیکن وہ ہرگز اس میں مستند نہیں ہے۔ اور ابراہیم ابن یعقوب الجزجانی یہ کہتے ہیں کہ یہ واہل حدیث ہے اور لا یحتج بہ، یہ روایات سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ ابو زرع یہ کہتے ہیں لیسا بالقوی، اور ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ لیسا بالقوی، ان کی دو تین ان کے تبصرے نقل ہوتے ہیں، لیسا بالقوی یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ۔ امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ ابو بکر ابن خزیمہ یہ کہتے ہیں لا یحتج بہ لسوء حفظہ، یعنی احتجاج کے قابل نہیں ہے، ان سے دلیل نہیں لائی جائے گی اس لیے کہ ان کی جو میموری ہے، ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت خراب ہے۔ امام حاکم یہ کہتے ہیں لیسا بالمتین عندہم، یعنی یہ محدثین کے نزدیک کوئی قوی آدمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں اور جرح بھی ہے۔ امام دارقطنی یہ کہتے ہیں کہ فیہ لین، شعبہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کانا رفاعا، یعنی یہ روایتوں کو مرفوع کرتے تھے۔ حماد ابن زیاد ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کانا یقلب الاحادیث، یعنی وہ احادیث کی سندوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے۔ اور ابن حجر ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ تو یہ سب تبصرے ہیں جو علی ابن زیاد ابن جدعان کے بارے میں نقل ہوئے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جس میں یہ دونوں راوی موجود ہیں، یہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ روایت جو ہے کسی طرح سے قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی۔ جیسے ایک مخلد بن عبد الواحد ہے جن کے بارے میں جرح میں نے آپ کے سامنے بھی پہلے پیش کی، اور دوسرے علی ابن زیاد ابن جدعان ہیں۔ ایک اور روایت جو سورہ آل عمران کے فضائل کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر ہم اس کا بھی تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بھی بالکل ساقط الاعتبار ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ الموجب الکبیر جو طبرانی کا مجموعہ ہے حدیث کا، اس میں یہ درج کی گئی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس اس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت دیتے ہوئے اس کو یہ کہتے ہیں کہ من قرأ سورہ التی یذکر فیہا آل عمران یوم الجمعہ صلی اللہ علیہ وملائکتہ حتی تحجب الشمس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے وہ سورہ پڑھی جس میں آل عمران کا ذکر ہے اور جمعے کے دن پڑھی تو خداوند تعالیٰ ان پر برکت نازل کرتے ہیں، اور ان کے فرشتے بھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج کے غروب ہونے تک وہ برکتیں ہیں جن کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی محدثین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دو روات ایسے ہیں، دو راوی ایسے ہیں کہ جو بالکل ساقط الاعتبار ہیں، ان پہ کسی طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں یہ پائے جائیں گے اس کے نتیجے میں وہ روایت جو ہے وہ بالکل ساقط الاعتبار ٹھہرے گی۔ ایک طلحہ ابن زید ہیں اور دوسرے یزید بن سنان ہیں۔
جہاں تک طلحہ ابن زید کا تعلق ہے تو امام حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں ان کے بارے میں تفصیلی جرا نقل کی ہے، اور مثال کے طور پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب احمد ابن حنبل سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لیسا بذاک، اور پھر یہ کہا کہ قد حدث باحادیث مناکیر، یعنی وہ بہت ساری روایتیں ایسی نقل کرتے ہیں کہ جو اجنبی ہیں دین میں، ایسی باتیں بیان کرتی ہیں جو اجنبی ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی ابن مدینی جو ہیں وہ اپنے والد سے یعنی علی ابن مدینی سے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کانا یضع الحدیث، یعنی یہ حدیثیں گھڑتے ہیں، یہ اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں، ضعیف الحدیث ہیں، اور اسی طرح سے امام بخاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ امام نسائی بھی ان کے بارے میں منکر الحدیث کا فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیسا بثقہ۔ صالح محمد البغدادی کہتے ہیں کہ لا یکتب حدیثہ، اور ابن حبان کو منکر الحدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا یحل الاحتجاج بخبرہ، یعنی ان کی روایت سے احتجاج لانا یا ان کی روایت سے دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور امام دارقطنی اور برقانی جن کو ضعیف کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حافظ ابو نعیم الاصبہانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدث بالمناکیر، یعنی یہ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جن میں دین کے بارے میں اجنبی باتیں بیان ہوتی ہیں لا شیء، اور یہ بالکل بے حیثیت آدمی ہے۔ تو یہ تفصیل ہے جو طلحہ ابن زید کے بارے میں ہمارے محدثین اور جو جرح و تعدیل کے امام ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک یزید بن سنان ابن یزید کا تعلق ہے تو وہ بھی اسی قسم کے راوی ہیں۔ یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیسا حدیثہ بشیء، یعنی کہ ان کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں جو دوسری جرح ہے وہ یہ ہے کہ عباس دوری بھی یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ لیسا بشیء، اور علی ابن مدینی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، اور ابو حاتم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محلہ الصدق، اور وکان غالب علیہ الغفلہ یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پہ غفلت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، ان کی روایتیں لکھ لی جائیں گی لیکن ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اور امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف متروک الحدیث ہے، ضعیف ہے اور یہ متروک الحدیث ہے۔ تو یہ تبصرے ہیں جو ہمارے محدثین نے ان حضرات کے بارے میں کیے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر یہ روایات دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جہاں تک سورہ آل عمران کا تعلق ہے، ہم مسلمانوں کو یقیناً سورہ کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کے پیغام پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور یہ فضائل کی روایتیں جیسے میں اکثر یہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ بالکل اکثر و بیشتر بے بنیاد ہوتی ہیں، اور وہ انسان کو بغیر سوچے سمجھے ان قرآنی صورتوں کو پڑھنے کی طرف اکساتی ہیں، اور وہ یہ اس کے دل میں بات ڈالتی ہیں کہ تم یہ پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں فلاں اور فلاں تمہیں ثواب ملے گا، یا فلاں فلاں چیزیں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی، گویا کہ وہ اس کے سورہ کے پیغام سے اس کو بالکل غافل کر دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ظاہر جو بنیادی بات ہے کہ ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم صحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری روایات جو ہیں یہ اکثر و بیشتر ضعیف ہیں، ان پہ ہرگز ہم مسلمانوں کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو جب پڑھنا چاہیے تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران ایک غیر معمولی قرآن کی سورہ ہے، اس کا ایک خاص پیغام ہے، اس کی آیات خاص ہمارے لیے پیغام رکھتی ہیں، تو ہمیں سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس پہ عمل ہی انشاءاللہ ہمارے لیے فضل و برکت کا باعث بنے گا۔ اس طرح کی روایات کے پیچھے پڑھ کے جن کا اپنی کوئی اصل نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ اس طرح سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔